تمام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا. میں آکھا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا, تینو کوئی گھمانڈ ہویا گیا, تینو آخر اتنا تو درد ضرور ہے نا, اے جے فقیرہ کوئی ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے, آخر تینو کوئی درد ہے نا. سپر پاور پتر تو نہیں, سپر پاور تو پھر اسی ہوئے. آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا, کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے, یہ نہیں کہ میرا گلا, میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے, آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جان, تاکہ اے مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں. حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی جیسی تواڈے خاکے دے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا, دکھ نال تے ناموس رسالت تے پھیرے نہیں نہ ہوندے. میں بڑا زور لایا کراچی بھی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا, آج بھی میں بڑا زور لایا کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹیا. ہن تسی کہندے ہو تے میں پھر زور لا دینا, پھٹدا نہیں پیا فی الحال, اجے کوئی کم ہونا ہے شاید. ہاں جی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل نہیں ضرورت. امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا, یا مرنا ہے؟ آپ پورا چکنا ہے, تھلے جدا ہاتھ ہویا دا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے, جس پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی, او جس بندے نے گل کی تھی نا وہ دھوں نکلے دے چارپائی تو الٹا ہویا ہو. میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف, جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں, وہ انسان ہے اور تو کھوتا بھی نہیں بنتا. کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی بنتے پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نے کہندا ختم نبوت تقریر کیوں کی تھی. حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن, حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی, عرض کی تھی حضور نہیں, جنہ کھوتے دی نسل جو مہما انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی 1000 باری اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی, ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا, میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے. اور تک کھوتا بھی نہیں, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. اس پنڈ دے اس موزی کو, اس موزی دے کنت جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے. جیڑا ختم نہیں حسن والی بات نہیں, میرے آقا نے نام لے لے کے حضور بیرے مونا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی, اے تا دسی نا مولویہ نے کدنی نا گل. حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تے حضور نے ہاتھ چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے, یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے. اے مولویہ نے کدی گلاں کیتیاں ہونیاں تے پھر انہاں نوں پتہ ہوندا نا جناب. اسی آپو تے دین چھپایا, اس واسطے شرابی کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نا سی عاشق رسول آ, اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے چلیا. ابو دجانہ نو میدان احد ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے, ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا, اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سو اندھی کنڈے آلی, اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے, لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم میں ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا. عاشق کس کو کہتے ہیں؟ عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں, تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے, جنہوں نے 12,000 شل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کر دھرا ہمارا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا. ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا. اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے. منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا. چھڑو جناب چھڑو پیر تسی ہو جناب پتر دیتے ہیں تھوڑے تو بڑا کیڑا پیر پیر تسی ہو. ہاں جی جنہاں اپنا پتر دے کی بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا. جیڑے گستاخان رسول میں ایک جملہ بھی کہنا ہے وہ کس بات کے پیر ہے. کمال آدمی ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں چھوڑیں. آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے. راستہ تو وہی ہے جو طریق لبیک یا رسول اللہ نے بتایا. اور آپ محنت کریں. وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی. کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضور پھر عشق تو یہ ہے نا. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق کے رسول ہوں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا. عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریت و ستارہائے آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وقفا باللہ شہیدہ. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر. تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وستارہائے آسمان. حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں. خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آئی. یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ کہتی ہے بتاسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا. لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر نہیں ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہے نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں. کیوں حضور قدر پڑھے آپ بے عدد انہائے ریت
وستارہ آسمان اور میرے ساتھ ملائکہ السماوات والحاملان عرش بھی گواہ ہے اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی راتی بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے نا، یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن کا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد کا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے بڑی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا تو پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگاں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہاں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لانے ہیں، پھر اتھے آئے اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جی؟ آئیے تبدیلی 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہن ایتھے آئے تے وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی، حضور دی امت کدی بھی اقبال کہندا بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نے مطلب صدیق اکبر 2.5 ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے اج تانوں ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اوے بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت دا، این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ ویکھن والے جاگن والے ویکھدے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن وچ گنے گئے، آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے۔
بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے، کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے اے دین دے دشمن دوہاں دی رگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہاں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واجی واہ اے ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھے۔ کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڈا ووٹ ہویا نا تو ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ مل۔ کیسے شفاف الیکشن ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان نے جواز ہی پوے ووٹ چاہیے۔ کیوں جی؟ بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ سارے دے کان جڑا نا خراب کر دو جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح شاہ صاحب دسا نا لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی اے جڑا گنڈا ہے او دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت۔ کیوں جی؟ ہاں جی، او دا دھوں تے نکلے نا حضور۔ ہاں جی، انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز میں ختم نبوت۔ توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ اے کھڑے ہو، توجہ بھائی، اے وہ گنڈا ہے نا عمر ورک، او بڑا بڑا گنڈا پولیس والا عمر ورک، اے انہاں دے پنڈ دے تے او کہندے نے بڑی وڈی گنڈا گردی کیتی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے اودی گنڈا گردی چل نہیں سکتی۔ لگیڑ کتے دی طرح ہن اپنے پنڈ راندا، او جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہاں ساڈے بچے واسطے انہیں او جڑے جہاں بتیاں بجھائیاں سن نا انہاں نوں 5-5 سال اندر کران واسطے دا بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی، اللہ اودیاں نسلاں نوں انج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھدے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگاں نوں غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی، اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت وچ، میں ہتھکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا، اے کیڑا کم ہے یار ہتھکڑی تو ایویں پریشان ہو ساڑھے وہ منڈے جی کیوں جی مولانا ساڑھے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہ منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال جیل بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن مارے سی شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اثر تو بعد دا ٹائم سی، ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو، انہاں دیاں شمع جل رہی ہیں سن، ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں، پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا، انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو،
5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دتا ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے کوئی MBA کر رہے سی تھے وہ سارے دنیا دار بچے اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے بندے سارے کھڑے سن وہ منڈے نو دونوں ہتھکڑیاں لگیاں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت کیوں جی جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں یہ عشق و مستی ہے ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل وچ رہیا ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل وچ رہندے تے آگے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیل وچ رہیا مڑ کے پیو بھی مر گیا دسو سانو اسلام نے کی دیتا اے تے ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کم کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں لگن دیندے وہ تے تختہ دار ہوتی بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگا نہیں کمن دیندے فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے بس اتنی بات کیوں جی ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی میں تے حضور بڑے بڑے لوگاں نو ڈلدے ویکھیا بڑے بڑے لوگاں دے صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندا بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اوتھے سی نا قبرستان میں تو باپ دا جنازہ اتنے پڑھانا سی میں تو اتنے موجود نہیں سی میں بھی ڈر سی میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تو ساڈا کچھ نہیں رہنا میں کہا جی اتنے قبرستان جنازہ ہونا ہے انہیں کہا نہیں اتنے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا اتھی کہندا صف بناؤ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چوم کے کہا لبیک چلو بھائی چلیے واپس چلیے یہ ہے عشق رسول ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس عمر ہونی 22 سال ہونی 21 سال ہوگی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ باوے ہتھکڑیاں بھی لگی ہوں جی تو گل شاہ جی مک جاندی ہے گلہ سانو کہنے عشق میں بھی عشق رسول ہوں میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو تو کیڑی گل دا عشق رسول ہے میں نو بھی دس عشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بیٹھ جائے میں نو ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا اے تے 5 سال اننا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا تا سی رواں گے ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکاڑا او میں نو اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین اسی انشاءاللہ خوش رواں گے ہاں او میں نو خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا تے سی رواں گے تسی ساڈی خاطر کس نے ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڈ جان دسو اے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں اے سیدہ دیاں قربانیاں اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر ایتھے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو اے جڑے ساڈے مقابلے وچ کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی اے لوگ نہیں بندے تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور ایویں ہاں جی انہاں نو قیامت نو پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے اسی پوچھاں گے دسو جی اج سیاسی نعرہ ہے اعلی حضرت بھی آ جان گے امام ربانی بھی آ جان گے ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے کہن گے لبیک والے نو بلاؤ نا کتنے مشکل وقت وچ حضور دی عزت تے پیرا دتا پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نو بھی میرے سامنے ایک باری لیاؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم لیکن اس وقت دا حضور کو فائدہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نو حضور دی طرف آؤ اے نہ ہوے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا کیوں جی کی پڑے گا اس نے میں تو انو سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان وچ جتنے لوگوں نے ساڑا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دینے دی حضور اے مولانا ساڑے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہتھاں بھی راشا ہے
بڑی عمر دیاں تے انہاں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا جسوں بڑھے بڑے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہیں چارپائی تے پہ انہاں میں دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے اس کا نام ہے ولایت علی خان حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے انہیں مور لائے ساڑھے پنڈ دے لوگاں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڑھے پنڈ جو نون لیگ جتے یا جتے عمران پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچ جت گئے پورے علاقے دے لوگاں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ جو جت کے وکھاؤ عمران نو ملے 87 ووٹ اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400 حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں ٹائم ہی نہیں ہوندا بس میں دور ہی کردا لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی اور سب تو بڑھ پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی ابائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتھے ملے 63,000 دا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بڑھ دے وہ تو اتنے ووٹ پہن انہاں کیا ہو مولانا کہنے دین لے آنا ہے تو ہووے ساڑھے علاقے دا پھر ایک گل ہووے کہ مولانا اپنے علاقے جو ہر گئے ایک گل کہیں ہونے تو میں تو کدی گئے ہی نہیں پنڈ خدمت میں تو اڑیاں کرنا تقریرہ میں تو آنو سنانا مڑ کے تو سا گئے کیتا تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا میں شرک پر تقریرہ کر کر کے تھک گیا میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا کیوں جی مولانا سالہ سال گزر جانا تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی اتھے میرے والد بھی ہیں اتھے میری 7 پشتہ دیاں قبراں بھی ہیں اتھے میرے بھائی بھی ہیں اتھے سارا میرا خاندان ہے تو آنو جناب رجا رجا کے مڑ کے مولانا گلہ تے ٹھیک کیتی ہے لیکن میرا چاچا کہتا سی کہ نہیں بسی ووٹ ادھر ہے تھوک کے تیرے پہ بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے ایک طرف تیری ناری دی گل آوے تو ناری دے مقابلے دین نو تو پسند کو سٹیا چاہی دا تے سی مولانا ناری سونے نے بھی کوئی بنا کے دے میں تھک دا بھی نہیں کہ تو گل دین دی آگئی بس اے اپنے آپ نو بدلو تقریرہ دا حضور میں لاہور سنائیاں ہاں جی تقریرہ دا میں لاہور سنائیاں جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والے کی کیوں حضور گل تے ہوئی فطرت اقبال پھر گل بڑی بڑی کر گیا کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ ہے سہارائی یا مردے کو استانی یہ تو میں ان تشریح نہیں کرتا مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ بس کرو جے تو ذہن لے کے آؤ تو پھر ذہن ہی لے کے جاؤ بس دی حضور کا دین چاہیے انہاں کہنا ہے نا مولویاں کتھوں لے آنا ہے وہ دا جواب ہے مولوی لیان نہ لیان قیامت والے تو مولوی ذمہ دار ہیں میں پرچی دا ذمہ دار ہوں پرچی مولویاں منگی میں دین نو دے اون بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ضمنی بھی آ رہے ہیں کلمہ سی رسول اللہ کا پڑھیا سانو اور کسی دا کہ بارے جناب اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو اینج کر کے دین نال نہ چلو اے 2 نمبری ہے نہیں میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں جڑے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا تے جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیاں تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا تیرے انصاف دا پیمانہ کی ہو جا کدی تو سوچی ہے گل تو اے چھڑ دیو ساریاں حضور دے دین واسطے کھڑے ہو اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا تسی اچھی طرح ٹیپ کرنی گلاں میری ہاں جی اے دسنا ہے جا کے اپنے بابے نوں بھئی مولانا یہ گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تے کر نہیں رہا ہاں جی یہ پکی بات ہے میں جاننا جڑے جڑے ایجنسیاں دے ہوندے انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے کیوں جی میں جاؤں حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہاں دے ہاں جی قرآن ہے نا قیامت والے دن انہاں تے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے جویں رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے سیاہی تے ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا انہاں تے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی کیونکہ وہ تے اپنی ڈیوٹی اور نبھا رہے ہوندے اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے انہاں نوں ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی سانو یہ پتہ سا محمد عربی دی غلامی کرنی اللہ تعالی آپ کی بھی حفاظت فرمائے آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے آپ کو بھی خوشبودار بنائے آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ میں حق کے ساتھ کھڑا رکھے
اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کا ان کو قرب نصیب فرمائے.